قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کتابوں اور صحیفوں کو نازل فرمانے کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا، اس مبارک ترین سلسلے کی آخری کڑی یہ قرآن کریم ہے۔ اسی لیے قرآن کو خاتم الکتب کہا جاتا ہے، جیسے صاحب قرآن کو خاتم الرسل کہا جاتا ہے، اسی طرح سے قرآن کو خاتم الکتب کہا جاتا ہے۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت آئے گی، کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اسی طرح سے قرآن کریم کے بعد اب قیامت آئے گی، کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، پوری دنیائے جن و انس مخاطب، الناس سے مراد پوری دنیائے جن و انس، چاہے وہ کسی دین اور دھرم سے تعلق رکھتی ہو، کسی مذہب اور نظریے کی ماننے والی، سب مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ گئی ہے تمہارے پاس، آ گیا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم ترین نصیحت نامہ، ایک عظیم ترین نصیحت نامہ، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی دوا۔ قرآن کریم دلوں کی بیماریوں کی دوا ہے۔ دلوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ شرک یہ دل کی بیماری، کفر یہ دل کی بیماری، نفاق یہ دل کی بیماری، کبر یہ دل کی بیماری، عجب یہ دل کی بیماری، حقد و حسد، بغض و کینہ یہ دل کی بیماری، حب جاہ، حب مال یہ دل کی بیماری ہے۔ یہ سب دلوں کی بیماری ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی بیماریوں کی دوا آ گئی ہے تمہارے رب کے پاس۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ماننے والوں کے، جو لوگ ماننا چاہیں، جو لوگ طالب ہدایت بن کر اس عظیم ترین نصیحت نامے سے رشتہ قائم کریں گے، ان کے لیے سراپا ہدایت، سراپا ہدایت اور خوشخبری، خوشخبری، خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ اللہ کی رضا اور رضوان کی خوشخبری۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ اللہ کی رحمتوں کے مظہر اور جنت اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ اللہ کے دیدار، اس کی زیارت کی خوشخبری ہے، اللہ کی محبت، اس کے پیار کی خوشخبری ہے۔ کن کے لیے ہے؟ ماننے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میری بندیوں سے کہہ دیجئے، یہ تمہارے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں تمہیں ضابطۂ حیات و دستور زندگی عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کی سراپا رحمت ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نوازش پر، اس کے اس بے پناہ کرم پر، اس کی اس بے پناہ رحمت پر تم جتنی بھی خوشیاں مناؤ کم، تم جتنی بھی خوشیاں مناؤ کم ہے، اور یہ وہ عظیم ترین دولت ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی ساری دولتیں ہیج۔ هو خیر مما یجمعون، یہ نعمت، یہ دولت، اس کے علاوہ جتنی نعمتیں، جتنی دولتیں ہیں، جس شکل میں ہیں، جس کو لوگ سمیٹنے میں، حاصل کرنے میں، جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، فرمایا
ساری نعمتیں اس عظیم ترین نعمت کے سامنے کیا ہیں؟ بے وزن ہے، بے ویلو ہے، ہیچ عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس سے انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی، سعادت اور نیکبختی وابستہ ہے، جس کا تعلق اللہ کے اس کلام سے جتنا زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوگا وہ اتنا زیادہ کامیاب اور کامران ہوگا، وہ اتنا زیادہ خوشبخت اور خوش نصیب ہوگا، اور جس کا تعلق قرآن کریم سے جتنا زیادہ پھسا اور کمزور ہوگا وہ اتنا زیادہ ناکام اور نامراد ہوگا، اتنا زیادہ شقی اور بدبخت ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت لوگوں کو سرخرو فرماتے ہیں، سر بلند فرماتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کا حق ادا کیا اور ادا کرنے کی کوشش کی، اور اسی کتاب کی بدولت اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذلت و پستی کے گہرے غار میں ڈھکیل دیتے ہیں، ذلت و پستی کے گہرے غار میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے قرآن کریم سے اعراض کیا، پہلو تہی کی، اعراض کیا، پہلو تہی کی، وہ رسوا اور ذلیل۔ کہنے والا کہہ گیا ہے، وہ بہت بڑی بات کہہ گیا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہماری ذلت، ہماری پستی، ہماری بے وقعتی اور بے وزنی کی اصل وجہ کیا ہے؟ لوگ بیان کرتے ہیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں نہیں ہے، ہمارے پاس ڈھیکا نہیں، سب بکواس۔ جو چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ تعلق بالقرآن، تعلق بالقرآن۔ امریکہ اور روس کے سامنے نیپال کی کوئی حقیقت ہے؟ بنگلہ دیش کی کوئی حقیقت ہے کوئی حقیقت؟ سری لنکا کی، برما کی ہے کوئی حقیقت؟ اسی طرح سے اس وقت کی سپر طاقت تھی کسرا اور قیصر، روم اور فارس، روم اور فارس، بلکہ اس وقت کے روس اور امریکہ اس وقت کے روم اور فارس کے سامنے بونے، اتنی طاقت تھی۔ لیکن مٹھی بھر صحابہ اکرام کی جماعت نے دن میں تارے دکھائے تھے سب کو، لوہے کے چنے چبوائے تھے، لوہے کے چنے چبوا دیے تھے۔ عمر کا نام سن کر کے، عمر کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے پیجامے خراب ہو جاتے تھے، پیشاب ختم ہو جاتا تھا۔ وہاں تو کچھ ان کے مقابلے میں مادی وسائل ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھی۔ اسی کو کہنے والے نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج سب سے بڑا مرض ہمارا یہی، اور اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا قرآن میں، اس کا شکوہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا شکوہ کیا ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، کیا ابھی وقت نہیں آیا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کی طرف سے جو حق آیا ہے اس کے لیے پسیج جائیں، نرم پڑ جائیں، جھک جائیں، پست ہو جائیں؟ ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ شکوہ ہے، ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل
اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی طرف سے آنے والا جو حق ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کے لیے، اس کی تعلیمات اور ہدایات کے لیے، اس کے احکام اوامر کے لیے جھک جائیں، نرم پڑ جائیں، پسیج جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہیں کتاب دی گئی لیکن وہ کتاب سے دور رہے، غافل رہے، اس کا حق نہیں ادا کیا۔ چنانچہ اسی حال میں ایک لمبی مدت گزر گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، فقط قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، خیر اور شر کی تمیز چھین لی گئی، حق کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت سلب کر لی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی اکثریت اللہ کی نافرمان رہی۔ آج دیکھ لیں توریت کے ماننے والوں کو کیا حال ہے، جن کو توریت دی گئی تھی آج ان کا کیا حال ہے، جن کو انجیل دی گئی تھی آج ان کا کیا حال ہے، جن کو زبور دی گئی تھی آج ان کا کیا حال ہے۔ اس بد سے بدتر حالت میں وہ جو پہنچے ہیں کتاب سے دوری کے نتیجے، تو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے کہ تم ایسے نہ بنو۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ تنبیہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن اگر تم سے اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے، اس طرح کا قصور صادر ہو گیا ہے، لیکن اب تمہیں سمجھ آ رہی ہے، اب تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم سے یہ قصور ہوا ہے، ہم نے قرآن کریم کے حق کو ضائع کیا ہے، اب تمہیں سمجھ آ رہی ہے، مایوس مت ہونا، مایوس مت ہونا۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، ندامت کے آنسو بہا لو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے قصور کو معاف کرتا ہے۔ اور صرف قصور کو معاف نہیں کرے گا، جب تم معافی مانگو گے، توبہ کرو گے اور اصلاح حال کرو گے، صحیح ڈھنگ سے اس کتاب سے اپنا رشتہ قائم کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے مردہ دل کو زندہ کر دے گا۔ ایسے ہی جب زمین خشک ہو جاتی ہے اور اگانے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ پانی برسا دیتے ہیں، اس کے اندر وہ صلاحیت عود کر آتی ہے اور پوری کی پوری زمین سبزہ زار ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے اگر تمہیں اپنے قصور کا اعتراف ہو جائے، تمہیں ندامت اور شرمندگی ہو اور تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اور قرآن کریم سے صحیح طریقے سے رشتہ قائم کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری تلافی معافات فرما دیں گے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کان کھول کر سن لو، اللہ تبارک و تعالی زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، یعنی اگانے کی صلاحیت سے محروم ہو جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا کر دیتے ہیں، اگانے کی صلاحیت اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب تم ندامت کے آنسو بہا لو گے، توبہ کر لو گے اور اپنے جرم کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو مجرم سمجھ کر اللہ کے در پر آ جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مردہ دل کو زندہ کر دے گا۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس طرح سے کھول کھول کر کے مثالیں دے دے کر کے تم کو سمجھاتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اور اگر ہماری غفلت اور بے توجہی کا یہی حال رہا، ہماری غفلت اور بے توجہی کا یہی حال رہا، ہم قرآن کریم سے اسی طرح دور رہے جیسے اب تک دور ہیں، تو پھر اس کی سزا بھی بہت ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ جو آدمی ہمارے اتارے ہوئے نازل کیے ہوئے ضابطۂ حیات و دستور زندگی سے پہلو صحیح برتے گا، اس سے ہٹ کر کٹ کر زندگی گزارے گا،
غفلت اور بے توجہی کا معاملہ کرے گا، اس کے حق کو ضائع کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی زندگی دوبھر کر دیں گے، ہم اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھ کر ہمارے دربار میں آئے گا، ہم اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور وہ کہے گا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے میرے رب، آپ نے مجھے اندھا تو کر دیا، میں تو بینا تھا، میں تو بینا تھا، مرنے تک مجھے چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، آج میں بینائی سے محروم کیسے ہو گیا؟ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی، تمہارے پاس ہمارے احکام آئے تھے، تمہارے پاس ہماری کتاب ہدایت آئی تھی، تمہارے پاس ہمارا نصیحت نامہ آیا تھا، تمہارے پاس ہماری بشارت آئی تھی، تمہارے پاس دلوں کی بیماریوں کی دوا، اس کا علاج آیا تھا، لیکن تم نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، تم نے نظر اٹھا کے اس کو نہیں دیکھا، تم نے اس سے غفلت برتی، تاکہ نسیان پر اس کو رکھ دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا تم نے ہمارے قرآن کے ساتھ کیا تھا، آج ہم بھی تمہارے ساتھ ویسی کریں۔ تم نے غفلت اور بے توجہی کا برتاؤ کیا تھا، تو آج تم سے بھی غفلت برتی جائے گی، تم کو بھی بھلا دیا جائے گا۔ بتائیے، یہ معمولی سزا ہے؟ معمولی سزا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی عدل پر تشریف فرما ہوں گے اور معاملات کو فیصل فرمائیں گے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدعی بن کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے، مدعی بن کر، اور کیس کریں گے، دعویٰ کریں گے اپنی امت کے ان افراد کے خلاف جنہوں نے قرآن کریم کے حقوق ضائع کیے، جنہوں نے قرآن کریم سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر رکھا، اس کے حقوق نہ ادا کیے، نہ ادا کرنے کی کبھی سوچی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے خلاف کیس کریں گے، دعویٰ کریں گے۔ بتائیں، عدالت اللہ رب العالمین کی، قاضی اور جج وہ ہوں اور مدعی اللہ کا محبوب ہو، کوئی جائے پناہ ملے گی؟ بچاؤ کی کوئی جگہ ملے گی؟ وقال الرسول یا رب، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول کہیں گے، اے میرے رب، یہ میری قوم کے وہ افراد ہیں، یہ میری قوم کے وہ افراد ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو بالکل چھوڑ دیا تھا، نہ پڑھتے تھے، نہ پڑھنے کی کوشش کی، نہ اس میں تدبر کیا، غور و فکر کیا، نہ کبھی سمجھنے کی فکر کی اور نہ عمل کیا، نہ اس کی نشر و اشاعت کی، غرض اس کے حقوق ضائع کی۔ یہ وہ افراد ہے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ کیا ہوگا اگر ہم سوچیں، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے ہمیں نہیں دیا ہے کہ کوئی مر جائے تو پڑھ کر کے اصالہ ثواب کر دیا جائے، کہ قرآن کریم کا ایک فائدہ ہے، ایک برکت ہے، لیکن قرآن کے نزول کا یہ مقصد نہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کے لیے قرآن خوانی کر دی جائے، قرآن پڑھ کر کے اس کو ثواب بخش دیا جائے۔ قرآن کریم اس لیے نہیں نازل کیا گیا ہے کہ کوئی مرنے کے قریب ہے، روح نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے تو سورہ یاسین پڑھ لی جائے تاکہ آسانی سے مر جائے، وہی آتی نہیں پڑے گا۔ یہ قرآن کریم کا ایک فائدہ ہے، غلط نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، حکم ہے، فائدہ، لیکن قرآن کے نزول کا یہ مقصد نہیں۔ کسی کے اوپر بھوت آ گیا، کسی کے اوپر سحر ہو گیا،
اب پڑھ کر کے اس کو دم کر دیا، پانی میں پھونک کر کے اس کو پلا دیا، یہ غلط نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ایک فائدہ ہے، اس کا ایک ثمرہ، اس کی ایک برکت، لیکن قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے۔ گھر میں برکت کے لیے بہترین جزدان میں لپیٹ کر کے ساتھ میں رکھا ہوا ہے۔ بہن کی شادی کر رہے ہیں، بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، جہاں ٹی وی اور فلم کے نہ جانے کتنی خرافات دے رہے ہیں، وہیں ایک خوبصورت قسم کا قرآن بھی تبرک کے طور پر دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ نہیں۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، ایک عظیم ترین کتاب ہم نے اتاری آپ کو اور آپ کے واسطے سے اپنے تمام بندوں اور بندیوں کو دیا ہے، اور یہ ہمارا سب کے نام کھلا خط، سب کے نام ہمارا پیغام ہے۔ بے انتہا برکت والی کتاب ہے، مبارک، بے انتہا برکت والی کتاب ہے۔ بھینس 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 آپ کریں دودھ ملے گا؟ کوئی بھینس بھینس رٹ لگائے تو دودھ مل جائے گا؟ کوئی آدمی بھینس کی خوبصورت سی تصویر لا کے لگا دے تو دودھ ملے گا؟ لیکن قرآن کریم عجیب کتاب ہے۔ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیا؟ دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، چومنا بھی عبادت ہے، سر اور سینے سے لگانا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، اس میں تدبر کرنا یہ بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا یہ بھی عبادت کرنا ہے، اس کی حفاظت، اس کا دفاع یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کے سامنے نہیں لیکن دل میں محبت ہے، دل اس کو یاد کر کے دھڑک رہا، یہ بھی عبادت ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، سراپا برکت ہے، رحمت، سراپا برکت، سراپا برکت۔ آپ پڑھنا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، لیکن سمجھ نہیں رہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک ایک حرف پر 10 نیکی مل رہی ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکی مل رہی ہے۔ لکھا ہوا پڑھنا بھی نہیں جانتے، سمجھنا دور کی بات ہے، پڑھنا بھی نہیں جانتے، صرف یہ لکھا ہے کہ کچھ کالا کالا لکھا ہوا، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں دور دور، نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک اللہ والے تھے، امی تھے، زندگی اسی گزری، اخیر عمر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، پڑھنے کی کوشش کی لیکن نہیں پڑھ سکے، لیکن روزانہ قرآن باوضو ہو کر کے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ قرآن کو لے کر بیٹھتے تھے۔ یہ بھی صحیح ہے، 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 صرف یہی کرتے، ایک ایک لائن پر انگلی پھیرتے تھے، میرے رب نے صحیح کہا، میرے اللہ نے صحیح کہا، میرے اللہ نے صحیح کہا، میرے اللہ نے صحیح کہا۔ بعض اولیاء اللہ کو مکاشفات ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کچھ غیبی امور نہ جانے کتنی حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر بعض اپنے خاص بندوں پر منکشف فرما دیتے ہیں۔ ان کا انتقال ہوا تو اس وقت کے کسی اللہ والے پر ان کے حالات منکشف ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جنت میں دوڑ رہے ہیں، پوچھا کہ کس عمل کی برکت سے آپ اس مقام تک پہنچے؟ فرمایا قرآن سے محبت کی برکت سے، قرآن سے محبت کی برکت سے، قرآن سے محبت۔ تو اسی کو فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، سراپا برکت۔ اب نے دیا کیوں ہے اس کو کیوں دیا ہے؟ مثال ثواب کرنے کے لیے، قرآن خوانی کے لیے، تعویذ بنا کر کے پہننے اور پانی میں گھول کر کے پینے کے لیے، جادو اور بھوت اتارنے کے لیے، نظر لگ گئی ہے تو نظر چھڑانے کے لیے نہیں، لیدبروا آیاتہ، لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو سوجھ بوجھ دی ہے، جو عقل اور دماغ دیا ہے، اس کو اس میں لگاؤ، اور پھر اس کی برکت سے اپنے خالق و مالک، اپنے مولا و معبود کی معرفت حاصل کرو۔
اپنے دل میں اس کی محبت لاؤ، اس کی عظمت لاؤ، اس کی خشیت لاؤ، اس کا خوف لاؤ، اور وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اہل دانش و بینش اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے جان لڑا کر اس کو کریں، جن امور سے بچنے کے لیے کہا ہے اپنے ناجائز خواہشات اور تمناؤں کا خون کر کے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، جو واقعات بیان کیے ہیں اس سے سبق لیں، اچھوں کے واقعات ہیں تو اپنے آپ کو اچھا بنانے کی فکر کریں، جن صفات سے وہ لوگ متصف تھے، جن کی بنیاد پر ان پر نوازش ہوئی، اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کریں۔ بروں کے واقعات ہیں تو اپنے آپ کو برا بننے سے بچائیں، بروں کی صحبت سے دور رکھیں، اور جن عادات اور جن اعمال اور جن اقوال کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، وہ معصوب ہوئے، مغلوب ہوئے، اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ یہ ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ ہم اس میں غور کریں۔ اور جو لوگ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اس کے لیے وقت نہیں نکالتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کیا؟ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ڈانٹ تو اللہ تعالیٰ نے سب پلائی تھی کفار و مشرکین، کفار و مشرکین کو ڈانٹ پلائی تھی، لیکن آج اس ڈانٹ کے مستحق ہم لوگ ہیں، آج اس ڈانٹ کے مستحق ہم لوگ۔ اور تدبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی علامہ ہو جائے، ہر آدمی مفتی ہو جائے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مدرسے میں جا کے داخلہ لے لے، نہیں، تدبر کا یہ مطلب نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد دی ہے، صلاحیت دی ہے، وہ خود قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس میں غور و فکر کریں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اور جن لوگوں کے اندر یہ استعداد نہیں ہے، یہ استعداد نہیں ہے، انہیں اپنے آپ کو اس قسم کے حلقوں سے جوڑنا چاہیے، انہیں اپنے آپ کو اس قسم کے حلقوں سے جوڑنا چاہیے، اور ان میں بیٹھ کر کے اجتماعی طور پر اس کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جس زبان سے تعلق ہے، تقریباً ہر زبان میں قرآن کریم کی تفسیر موجود ہے، ہر زبان میں قرآن کریم کی تفسیر موجود ہے۔ کسی اچھے سنجیدہ اللہ والے سے مشورہ کر لیں کہ میں قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تدبر کا جو حکم دیا ہے، اس حکم کو بجا لانا چاہتا ہوں، اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے کون سی تفسیر مناسب ہے؟ اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، ہندی میں اور پشتو میں، دوسری زبانوں میں۔ تو وہ آپ کے مزاج کو دیکھ کر کے، آپ کی طبیعت کو دیکھ کر کے، آپ کی طلب اور آپ کے شوق کو دیکھ کر کے کسی تفسیر کی نشاندہی کر دے گا کہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ چنانچہ آپ پابندی سے روزانہ ایک تلاوت تو آدھا پارہ کریں، لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ایک صفحہ، دو صفحہ، اور ساتھ میں پنسل رکھیں، اس لیے کہ اردو میں آپ کی زبان میں لکھی ہوئی ہر بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کوئی ضروری نہیں سمجھ میں آئے نشان لگا دیں، نشان لگا دیں۔ کئی نشان ہو گئے، پھر جن کے مشورے سے آپ قرآن کریم میں تدبر کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں، آپ اس سے وقت لے لیجیے کہ حضرت آپ کے مشورے سے میں نے فلاں تفسیر کا مطالعہ شروع کیا، لیکن اس میں کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئی، آپ مہربانی فرما کے تھوڑا سا وقت دے دیں تاکہ میں سمجھ لوں۔ آپ پہنچ جائیے اور سمجھا دیجیے، سمجھا دیجیے۔ اگر اس طرح محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو تدبر اور غور و فکر کا، تفکر اور تذکر کا جو حکم ہے، آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھنا کوئی بہت مشکل کام نہیں، صرف قرآن کریم کی 500 آیات ہیں، قرآن کریم کی صرف 500 آیات ہیں جن کو سمجھنے کے لیے گہرے علم کی ضرورت ہے، جن کو سمجھنے کے لیے گہرے علم کی ضرورت ہے، اور انہی آیات کو سمجھنے کے لیے مدارس میں 15 سال کا کورس کرایا جاتا ہے۔
مدارس میں جو 15 سال کا کورس کرایا جاتا ہے، لوگ عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، فقیہ بنتے ہیں، محدث بنتے ہیں، مفسر بنتے ہیں، انہی 500 آیات کو سمجھنا مقصود ہوتا ہے، اس کے لیے اتنے گہرے علم کی ضرورت ہے۔ باقی ان 500 آیات کے علاوہ جو دوسری آیات ہیں جن کا تعلق مثالوں سے ہے، جن کا تعلق قصص اور واقعات سے ہے، جن کا تعلق وعظ و نصیحت سے ہے، اس کے لیے گہرے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تھوڑا موڑا عربی کا علم آ گیا علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے یا ان کی مجلسوں میں ان کے دروس میں شرکت کر کے، تو انشاءاللہ اتنی شدھ بدھ آپ کو ہو جائے گی قرآن کی کہ امام صاحب پڑھتے جائیں اور آپ اجمالی طور پر آیت کا مفہوم سمجھتے جائیں، اتنا علم آ جائے، اتنا علم آ جائے۔ یہاں جس طریقے سے ترجمہ کیا جاتا ہے ایک ایک لفظ کا، اگر آدمی اس کو توجہ سے سنے اور سننے کے بعد جا کر کے 2-4 مرتبہ اس کو دہرا لے، تو جب بھی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے گا اسے محسوس ہوگا کہ وہ آیات جو میں نے حلقے میں بیٹھ کر کے سنی ہے اس میں اور جو نہیں سنی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ہم اس طرح سے اللہ کے اس حکم کو پورا کر سکتے ہیں۔ آج اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے باضابطہ طور پر تفسیر شروع ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں رکھنا چاہیے، جی بیت بھی ہمارے اکابر تو اتنا احترام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے، ہم آپ کو بتائیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی کبھی وہ پیر پھیلا کر کے نہیں سوئے، جیسے ہم لوگ چارپائی پر لیٹتے ہیں پیر لمبا کر دیتے ہیں، نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، لکھا ہوا کتاب کہ کبھی پیر پھیلا کر کے وہ نہیں سوئے۔ کیوں؟ ان کے اساتذہ کی تعداد 4000 ہے، ان کے اساتذہ کی تعداد کتنی؟ 4000 ہے۔ وہ یہ سوچ کر کے پیر نہیں پھیلاتے تھے کہ نہ جانے اس طرف میرے کس استاد کا گھر ہوگا۔ جب 4000 اساتذہ ہے تو نہ جانے کس طرف کس استاد کا گھر ہوگا، تو بے بھی ہو جائے گی۔ اسے ادب کہتے ہیں، اسی ادب نے ان کو ابو حنیفہ بنایا، امام اعظم ابو حنیفہ بنایا۔ سب کے پاس انہوں نے ایک بھنگی سے ایک سبق لیا تھا، سناؤ دیر تو نہیں ہو رہی؟ ایک مرتبہ دروازے پر ٹہل رہے تھے، بہت بے چین بھنگی، اس وقت کی طرح سے اس وقت حمام نہیں ہوتے تھے، تو اٹھ ہوا ہوتے تھے گھر کی ہاں، تو وہ آتا تھا صفائی کرنے کے لیے، گندگی صاف کر کے جاتا تھا۔ تو وہ آیا اپنی ڈیوٹی پر، اس نے دیکھا کہ امام صاحب کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور بے چینی کی کیفیت ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، متفکر اور بے چین نظر آ رہے ہیں، میرے لاکھ کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ حضرت نے فرمایا اپنا کام کرو۔ لیکن اس نے 1-2 مرتبہ اور اصرار کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے، ابھی مجھے نہیں معلوم، ابھی آئے گا وہ جواب دینے۔ سیدھا سے جواب کیا تھا معلوم ہے؟ بھائی میرے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے، اس تعلق سے کچھ پوچھو تو بتا دوں، کتا کب بالغ ہوتا ہے مجھے کیا لینا دینا اس سے۔ جواب ٹھیک تھا، لیکن حضرت نے یہ جواب نہیں دیا۔ تو اس نے کہا حضرت آئے گا تو اس کو بتا دیجیے گا، کتا جب ٹانگ اٹھا کے موتنے لگے تو بالغ ہو گیا، یہ اس کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ جب ٹانگ اٹھا کے موتنے لگے تو یہ اس کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ بہرحال آپ ختم۔ اس کے بعد سے حضرت امام صاحب نے اس بھنگی کا اتنا ادب شروع کیا کہ اگر گھوڑے پر سوار ہو کر، سواری پر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں اور وہ ادھر سے آ رہا ہے تو اتر جاتے تھے اور اس کی لگام پکڑ کے پیدل جاتے تھے، جب اس کو کراس کر جاتے تو پھر بیٹھ جاتے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اور یہ تو قرآن، ابھی بھی ہم لوگوں کا ایک عادی چیز ہے، قرآن رکھا ہوا ہے، لوگ کرسی بیٹھے ہوئے۔ ہمارے اکابر جو دنیا سے چلے گئے اس وقت بھی موجود ہیں، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔
اب آدمی کہے یہ کس حدیث سے ثابت ہے اس طرح کا ادب؟ ادب کا تعلق حدیث اور قرآن سے نہیں، ادب کا تعلق حدیث اور قرآن سے نہیں، ادب کا تعلق عرف، ادب کا تعلق، اس کو یاد رکھیے، بہت قیمتی بات ہے، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ اب اگر کسی نے قرآن کو چوم لیا، کہتے کس حدیث سے ثابت ہے؟ کسی نے قرآن کو سینے پہ رکھ لیا، کس حدیث سے ثابت ہے؟ قرآن نیچے ہے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتر گئے قرآن نیچے، یہ کس حدیث؟ نہیں، یہ ادب ہے، اور ادب کا تعلق کیا ہے؟ عرف سے۔ ادب کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں، ادب کا تعلق عرف سے، کہ کہاں کس علاقے میں کس چیز کو ادب سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اپنے ملک میں عورت اپنے شوہر کا نام لے لے تو اس کو بدتمیز کہا جاتا ہے، بے ادب کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں سوچ بھی نہیں، لیکن یہاں عام رواج ہے، لہذا یہاں ایسی عورت کو بے ادب بدتمیز نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ یہاں عرف میں ایسا نہیں، لیکن ہمارے یہاں اس کو ادب سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس عورت کو بے ادب بدتمیز کہا جائے گا۔ باپ نیچے بیٹھا ہوا ہے، بیٹا کرسی بیٹھا ہوا ہے، بغیر کسی عذر کے بیٹے کو کیا کہا جائے گا؟ بدتمیز کہا جائے گا، بے ادب کہا جائے گا، کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا؟ اور اس نے اس کو خلاف ادب سمجھا جاتا ہے۔ باپ بیٹھا ہوا ہے، دادا بیٹھا ہوا ہے، بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے، چچا بیٹھا ہوا ہے، اس کی طرف ٹانگ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی چھوٹا اپنے بڑے کی طرف ٹانگ پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو بے ادبی سمجھا جاتی ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے قرآن کریم یہ شاعر خداوندی میں، لہذا اس کا ادب ہونا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اور اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو آدمی شاعر خداوندی کی تعظیم کرے گا، اس کا احترام کرے گا، تو یہ اس کی دل کی پاکیزہ ہونے کی علامت ہے، یہ اس کے دل کے پاکیزہ ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے اس کا خیال کسی بھی قسم کی کوئی کتاب، قرآن کریم کی کوئی بھی دینی کتاب کسی ایسی جگہ پر نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دل میں کھٹک ہوگی یا میں غلط کرتا یا کوئی آپ کو ٹوکے، کوئی بھی دینی کتاب۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگوں میں گزرے ہیں، اور ان کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا ہے، چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا ہے۔ ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ ہمارے یہاں مدرسوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، نور الایضاح۔ یہ گئے تھے مصر، دارالعلوم کے استاد، یہ گئے تھے مصر، وہاں مصر کے کتب خانے میں گئے تو یہ کتاب دیکھی انہوں نے، تو یہ کتاب ان کو بہت پسند آئی، اور اس وقت جو چھپی ہوئی ہے، پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں، تقریباً 250 صفحے کی، کتنے کے 250 صفحے کی عربی میں۔ تو حضرت نے ناظم کتب خانہ سے کہا کہ اگر آپ یہ کتاب ہمیں دے دیں، ہم ہندوستان لے جائیں گے اور اس کو چھپوا کر کے 10 نسخے آپ کو دے دیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، ہمارے پاس یہی ایک نسخہ ہے، ہمارے کتب خانے میں یہی ایک نسخہ ہے، وہ بھی ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم یہ نہیں دے سکتے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، نہیں دے سکتے تو مجھے 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ مطالعے کا ٹائم دے دو۔ کتب خانہ بند ہو جانے کا وقت تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ تم بند کر کے چلی جاؤ، میں اندر رہوں گا، مطالعہ کروں گا، تم پھر آ کر کے کھول دینا۔ چنانچہ حضرت نے اس کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کر کے ہندوستان آئے، اس کو لکھا، اور لکھ کر کے چھپوایا، چھپوا کر کے 10 نسخے بھیج دیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نور الایضاح۔ ایسا حافظہ تھا۔ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو انگریزوں کا دور حکومت تھا، اور اس پر وہ دانت پیستے رہتے تھے، اور پھر بعد میں وہ وقت آیا کہ انہی کے فضلہ نے انگریزوں کی تابوت میں آخری کی ٹھوکی، اور ایسا مارا، ایسا مارا، ایسا مارا، ایسا مارا کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اور انہی فضلائے دارالعلوم نے ان کو ایسی مار ماری کہ آج سورج نکلتا ہی نہیں وہاں۔ غلط کہہ رہا، غلط کہہ رہا۔ ان کی حکومت کا رقبہ اتنا وسیع تھا کہ ایک جگہ سورج ڈوبا دوسری جگہ نکل آتا تھا، کہتے تھے ہماری سلطنت میں سورج ڈوبتا نہیں، سورج غروب نہیں ہوتا۔ لیکن انہی فضلاء نے، انہی علماء نے، انہی اللہ والوں نے
ان کو ایسا مارا کہ ایک جزیرے میں جا کے سمٹ گئے جہاں سورج نکلتا ہی نہیں۔ تو بہرحال انگریز افسر آیا دارالعلوم کی چکن کے لیے، تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، تو انگریز کہتا ہے کہ مولوی جی تمہارا یہ کتب خانہ ہے دارالعلوم کا اتنا بڑا، اگر ہم اس کو آگ لگا دیں تم کیا کرو گے، کیا کر سکتے ہو؟ حضرت نے فرمایا میں اس ادارے کا ادنا سا طالب علم ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں تم آگ لگا تو میں ساری کتابیں چھپوا دوں گا، تم آگ لگا دو میں ساری کتابیں چھپوا دوں گا، ساری کتابیں ازبر یاد۔ میں سنانا کیا چاہ رہا ہوں کہ اتنا عظیم علم ان کو حاصل کیسے ہوا۔ وہ کبھی کتاب کو ایسے لے کر کے لیٹ کر کے یا ٹیک لگا کر کے نہیں پڑھتے، جیسے ہم لوگ لیٹ گئے اور کتاب پڑھ رہے ہیں، ٹیک لگا کے کتاب پڑھ رہے ہیں، یا اپنے یہاں جو مدرسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں حاشیہ بنا رہتا ہے، ایسے گھما کر کے بنا رہتا ہے نا، تو حضرت اس حاشیے کو پڑھنے کے لیے کتاب کو نہیں گھماتے تو خود گھومتے تھے۔ اگر ادھر کا حاشیہ پڑھنا ہے ہم کیا کریں گے، کتاب ایسے گھما دیں گے، نہیں وہ خود گھوم کے یہاں آ جاتے تھے، اس کو پڑھتے تھے۔ پھر ادھر کا حاشیہ پڑھنا ہے تو گھوم کے ادھر آ جاتے تھے، ادھر پڑھتے تھے، ادھر کا پڑھنا گھوم کے ادھر آ جاتے تھے۔ کتاب کو اپنے تابع نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو کتاب کے تابع کرتے تھے۔ یہ ہے ادب کتاب کا۔ اس کی برکت سے ان لوگوں کو ایسا علم ملا تھا، اور پھر اس علم کا ایسا فیضان ہوا کہ آج پوری دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایت و مہربانی سے ہم سب کی تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی پوری مغفرت فرما۔ تیرے محبوب نبی کے جتنے امتی توحید و ایمان کے ساتھ تیرے جوار میں پہنچ چکے ہیں، سب کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لے، سب کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لے، سب کو کرور جنت نصیب فرما، سب کی بار بار مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ تیرے جتنے بندے، تیری جتنی بندیاں توحید اور ایمان کے ساتھ اس روئے زمین پر موجود ہیں، اے اللہ سب کے دین و ایمان کی شفاعت فرما، سب کے لیے دین پر چلنا، دین پر جمنا آسان فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کے جتنے امتی اب تک دولت توحید، دولت ایمان سے محروم ہیں اور ان کے مقدر میں ایمان ہے، اے اللہ جلد از جلد ان کو عظیم ترین نعمت سے بہرور فرما دے، مالا مال فرما دے، اور جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہے ان کے شرور سے اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے مقبول فرما، قرآن کریم سے سچا تعلق نصیب فرما، قرآن کریم سے سچا تعلق نصیب فرما، اس عظیم ترین کتاب کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے احکام و اوامر کو پورا کرنے والے، نواہی و زواجر سے بچنے والے، اور واقعات اور مثالوں سے سبق لینے والے بنے ہیں۔ قرآن کریم کی نشر و اشاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں ہمیں رکھ، اپنا بنا کے رکھ، جب دنیا سے لے جا، اپنا بنا کے لے جا، ایمان کامل پر موت نصیب فرما۔ یہ سلسلہ آج سر نو شروع ہوا ہے، اے اللہ بغیر کسی توقف کے اس کو جاری رکھ، اے اللہ اس کے فیوض و برکات سے ہم سب کو بہرور فرما، مالا مال فرما، ہم سب کے اندر اخلاص پیدا فرما، ہم سب کے اندر اخلاص پیدا فرما، صرف اور صرف اپنی رضا و خوشنودی کے لیے ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورت تو اس سے واقف ہے، اللہ تو وہ بھی عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.